السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر 105 الحمدللہ عز و جل نماز کے احکام کتاب کی نماز کے احکام کتاب کا جو پہلا رسالہ تھا وضو کا طریقہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ 81 پارٹ سے لے کر 104 پارٹ تک۔ اب 105ویں پارٹ یعنی کہ اس پارٹ سے اب یہ وضو اور سائنس یعنی کہ یہ دوسرا رسالہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کے جو پارٹس ہیں وہ اردو کی کتاب وغیرہ یہ سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تاکہ آج کا جو پارٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے وضو اور سائنس کے متعلق۔ سب سے پہلے رسالہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد درود شریف کی فضیلتیں، اس کے بعد وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام، ایک ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ہے کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو دماغ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ایک ڈاکٹر نے اپنا مشاہدہ پیش کیا ہے کہ وضو کرانے سے کتنا کہ وہ کم ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ ان مریضوں کو 5 مرتبہ ہاتھ منہ وغیرہ دھلا کر ان کی بیماری کو بعد میں چیک کرایا گیا تو ان کی بیماری کم ہو گئی۔ تاکہ سائنسی تحقیق اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام و شریعت میں جو وضو کے احکام ہے اس کو ساتھ میں پڑھ کر آج کا پارٹ مکمل کرتے ہیں۔ تو چلیے کتاب کی طرف اور اپنے آج کے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے جو رسالہ یعنی کہ نماز کے احکام کتاب کا دوسرا حصہ، پہلا حصے میں وضو کا بیان تھا، وضو اور سائنس یہ رسالہ ہے، کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے اندر بھی جز ہوتے ہیں تو یہ دوسرا جز ہے، اس کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر یعنی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے یعنی ایک دوسرے کو ملے اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے صلو علی الحبیب، صلو مانے پڑھو، علی الحبیب مانے حبیب پر درود شریف پڑھو، تو ہم نے پڑھی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آگے بہت ہی ایک بہترین ایک واقعہ ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ اور چونکہ وضو اور سائنس کے متعلق رسالہ ہے تو یہاں پر وہی باتیں آئے گی۔ وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام۔ دیکھیں، ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے بلجینم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو دعوت دی ہے نا، اسلام کی دعوت دی یونیورسٹی میں۔ اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ سائنس مطلب کن چیزوں کو مانتی ہے؟ اس چیز میں اسلام میں تو حکمتیں ہے ہی، شریعت میں بھی حکمتیں، حدیث میں بھی حکمتیں، حضور کے فرمان میں بھی حکمتیں ہیں، لیکن یہ سائنسی طور پر پوچھا تو وہ بھائی کہہ رہے کہ میں لا جواب ہو گیا، یعنی میں جواب نہ دے سکا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا، یعنی نہ بتا سکا، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی عرصہ مانے کچھ وقت، کچھ دن، مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر یعنی لیکچر کے درمیان بتایا، کیا بتایا کہ اگر گردن کی پشت یعنی گردن کا پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو پشت اور اطراف یعنی کنارے پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں، جیسے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا جو پشت ہے اس کا مسح کرتے ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی، پیچھے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور حرام مغز کی خرابی سے
پیدا ہونے والے امراض یعنی جو بیماریاں ہیں مرض ہیں اس سے کیا ہوگا تحفظ حاصل، تحفظ یعنی حفاظت، محفوظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا بیان تھا، دوسرے شخص نے اس کو بتایا تھا۔ آئیے آگے پڑھ لیتے ہیں، ایک اور صفحہ ہے، اس میں بھی کافی بہترین معلومات ہے۔ مغربی جرمنی کا سیمینار، ٹھیک ہے، آؤٹ آف کنٹریز جو مغربی ممالک ہیں وہاں کی بات ہے کہ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن ہے نا، ڈپریشن کہتے ہیں نا ایسے کھوئے کھوئے سے رہنا، ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے یعنی زیادہ تر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نفسیانی امراض ہے نا، نفسیاتی امراض یعنی جو نفس کے امراض جو ہوتے ہیں اس کے ماہر جو مطلب جاننے والے کلیور جو شخص ہوتے ہیں ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، یعنی ان کے وہاں اس طرح مریضوں کی جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جیسے اسپیشل دماغ کا ڈاکٹر ہے تو وہاں پر وہ لوگ ہوں گے پاگل والے اور ڈپریشن والے، تو اس طرح وہاں پر لائن ہی لگی رہتی ہیں۔ مغربی جرمنی کے ڈپلوما، ٹھیک ہے، ڈپلوما ہولڈر یعنی ڈپلوما کی جو ڈگری لینے والا ہے ہولڈر، ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، یعنی ایک اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا یعنی ٹاپک تھا مایوسی، ڈپریشن کا علاج ادویات یعنی دواؤں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے، یعنی کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یعنی اپنا قول میں یہ حیرت انگیز یعنی تعجب میں ڈالنے والی بات انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند یعنی کچھ مریضوں کو ہوگا روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، یعنی 5 بار روزانہ منہ دھلاتے تھے تو کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کو روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا، افاقہ یعنی کمی ہو گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں یعنی اپنی بات چیت کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، یعنی اس بات کو مانتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں، ٹھیک ہے آگے مسلمانوں، لاسٹ لائن ہے، مسلمانوں میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا جو مرض یعنی بیماری ہے کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یہ واقعہ سنا تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو وضو کرنا ہی ہے، اور وضو کریں گے تو دیکھا آپ نے کہ وضو میں اتنی ساری بیماریوں کا مطلب کہ علاج ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا پارٹ جو ہے وہاں ہم یہاں سے پڑھیں گے وضو اور ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں۔